اس عورت نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، میں نے نیت کر لی اپنے پیٹ میں حرام تو حرام شبہ والا لقمہ بھی نہیں داخل کروں گی، کیونکہ میرا خون اس کے جسم کے اندر منتقل ہوگا، خون حرام لقمے سے بنا ہوگا، میرے بچے کے رگ و ریشے میں حرام لقمہ جائے، حرام خون بنا ہو جس سے، میں نہیں کرتی۔ اور جب اللہ نے مجھے اولاد اس شہزادے کی صورت میں دی تو جب میں دودھ فیڈ کرواتی تھی اس کو میں 2 کاموں کا خیال کرتی تھی، باوضو رہتی، ہاں اگر وہ مخصوص ایام ہو پھر بھی وہ کہتے میں وضو کرتی تھی، اس میں یہ کہ نجاست میں تھوڑی سی کمی تو آ جاتی ہے، شکل تو ایک پاکیزگی کی بن جاتی ہے نا، تو میں باوضو ہوتی تھی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اور جب یعنی کہ وہ پاکی کے ایام ہوتے ان دنوں میں کہتی میں سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر دودھ پلاتی، بعضوں کے بارے میں آتا ہے وہ درود شریف پڑھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہوتی، سبحان اللہ۔ اس زمانے کے اندر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ایسی عورتیں موجود ہیں، ہماری بہنیں موجود ہیں۔ تو کہا میں نے وہ کام کیا ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بزدل جو وہ ہوگا جس کے دل میں ڈر ہوگا، وہ ہوگا جس کے پیٹ میں لقمہ حرام گیا ہو، اور جو بہادر ہوتا ہے اس کے خون کے اندر حرام لقمہ شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ میں نے تو اپنے بچے کو حرام کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی، اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین ہے۔ کہاں ہاں یہی بات ہے۔ تو حلال اپنا کام دکھاتا ہے اور حرام، سن لیں وہ حاجی اور وہ نمازی کے بارے میں بھی۔ ایک آدمی حافظ قرآن تھے، اللہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 3 دن تک یاد نہ رکھا کرے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، مستقل بس کیا ہے، جو لمحہ ملے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کون سی دیر لگتی، 1 قرآن کا ثواب مل گیا، تھوڑی دیر کے لیے سورہ یاسین پڑھ لی، 10 قرآن کا ثواب مل گیا، کتنی دیر لگی بھائی؟ اتنی دیر تو ہم انٹرنیٹ میں اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، یہ تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حافظ قرآن تھا، اور وہ فجر کی نماز کے بعد جاتا تھا اپنے والد کی قبر پر۔ تو ظاہر بات ہے رمضان کا زمانہ تھا اور نمازیں جلدی ہوتی، تو وہ نماز پڑھ کر کے ابھی مکمل چاندنا نہیں ہوا، مکمل روشنی نہیں پھیلی تھی، اندھیرا تھا ابھی۔ تو کہتے ہیں کہ والد صاحب کی قبر پر میں قریب کھڑا تھا، تو وہاں کسی کے رونے کی، کراہنے کی، جیسے کسی درد میں نہیں انسان کراہتا، ایسے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا لیکن مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے آواز آئی، وہاں قریب کچھ تھے لوگ، میں نے ان سے کہا بھائی آپ سنیں، کہاں آواز آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی سورج چڑھا، روشنی پھیلی، آواز ختم۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، اس قبر سے آ رہی تھی آواز؟ کہا یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ جو قبر والا ہے اس کی قبر سے آواز آ رہی، آپ نے سنی ہے، یہ ایک نہیں، آج نہیں ہوا، یہ مستقل ہو رہا ہے، مستقل ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ آدمی بڑا حاجی، نمازی، روزے دار، متقی، پرہیزگار انسان تھا۔ آخری عمر ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی اس سے تو اچھا ہے اب کیا کروں، جو میرا کاروبار ہے اس کا سارا پیسہ جمع کیا اور سود میں لگا دیا کہ میں لوگوں کو سود پر قرضے دوں گا، اس سے مجھے پیسہ ملے گا، میں گھر بیٹھے بیٹھے کھاؤں گا، تو اس سے میں اپنی زندگی کو انجوائے کروں گا۔ اس آدمی نے اس ترتیب پر زندگی گزارنا شروع کی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسی گندے عمل کی نحوست ہے، نیک سارے کام اس نے کیے، لیکن آخر میں ہم اپنے بیانوں میں کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ کہاں سود کا کام، نیت صاف ہے نا، قریب کرنے کے لیے۔ کہاں دوسری حدیث نہیں سناتے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ہاں بہت نیک ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اس حالت میں ایسا کوئی عمل اللہ کے ناراض کرنے کا وہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ دوزخ اور اس انسان کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو اس کی کوئی ایسی نیکی پسند آتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے، جنت میں چلے۔ حرام کی نحوست دیکھیں اور حلال کی برکتیں دیکھیں۔ اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون، کہ جو سود کھاتے ہیں
وہ قیامت میں قبر سے جب اٹھیں گے تو وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ اس آدمی کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو شیطان نے چھوا اور وہ پاگل دیوانہ ہو گیا، بھیکی بھیکی باتیں کرنے لگا۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ بے ہوش آدمی کی طرح کھڑا ہوگا، اس لیے کہ بے ہوش آدمی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اگر یہ بے ہوش انسان کی طرح کھڑا ہوگا تو اس پر جو تکلیف آ رہی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اس کے تو مزے، بے ہوشی کے عالم کے اندر جو ہے نا اس کو دوزخ کا ٹیکا لگ رہا ہے، دوزخ کے انگارے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے تو بڑے مزے ہو گئے۔ کہا نہیں، یہ پاگلوں کی طرح وہاں کام کرے گا، پاگلوں کی طرح بولے گا، دیوانہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ انسان پیسوں کی دیوانگی کے اندر آ کر لوگوں کا خیال نہیں کرتا تھا، سود کا کام کرتا تھا دیوانہ ہو کر، اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس اپنی دوزخ پیٹ کی بھرتا رہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ انداز اختیار کیا کہ جس طرح یہ دنیا میں مال کی محبت میں پاگل تھا، قبر میں جب کھڑا ہوگا قبر سے روز محشر تو پاگلوں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا۔ دوسرا نقطہ سنیں، بعض ساتھی، بعض ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار مثال کے طور پر اس بندے کا مال حرام ہے نا، ایسا کرو گاڑی کے کرائے میں لگا دو کھانے میں نہ لگاؤ، وہ اٹھو نہیں کہ گاڑی کے کرائے میں لگا دو، کھایا تو نہیں ہے نا، قربان جائیں۔ صاحب تفسیر روح المعانی والے، وہ پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا یہاں کھانا مراد نہیں ہے، یہاں ہر قسم کے استعمال مراد ہے، کہ جو لوگ سود کا مال لے کر چاہے کھانے میں استعمال کریں یا گاڑی کے کرائے میں استعمال کریں، کپڑوں میں استعمال کریں، یعنی جو بھی کسی بھی دنیاوی روزمرہ کی چیزوں میں استعمال کریں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی تھی، یہ الذی یاخذون، انہوں نے یہ ترجمہ اس کا مفہوم بیان کیا۔ تو ایک تیسری بات اللہ نے فرمایا نا کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی کہ سود کا کام صحیح نہیں، وہ رک گیا، تو جو اس نے سود کا پیسہ لوگوں سے لیا ہے وہ معاف، وہ لوٹائے نا۔ دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ سود کی یہ آیت اتری تھی، اس زمانے کی بات ہے، چونکہ اسلام کے احکام تو آہستہ آہستہ اتر رہے تھے نا، تو اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان کے لیے یہ تھا کہ آپ نے اگر کسی سے سود پر پیسے لیے ہیں قرضہ دے کر تو اب آپ نہ لوٹائیں، بس ختم۔ لیکن اب اسلام پھیلا، اب یہ حکم نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس بینک کا انٹرسٹ، بینک کا سود جو لون کی پاداش میں آپ نے لیا، اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ بینک کو واپس نہ کریں، کیوں؟ بینک کو آپ اگر شریف بن کر واپس کریں گے بینک کسی اور کھاتے میں استعمال کرے گا۔ اب کیا کریں گے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو مسئلہ پتہ چلا، آپ نے کہا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن سود کے جو اوپر کا جو پیسہ ملا ہے وہ کیا کروں؟ آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں، یہ مسئلہ ہے، بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں۔ اگر ثواب کی نیت کریں گے کفر کا خطرہ ہے، وجہ کہ صدقہ کرنے سے اللہ کا قرب آتا ہے، حرام مال سے اللہ کا ولی نہیں بنتا، اللہ کو قرب نہیں آتا۔ اس نے نیت یہ کی کہ میں صدقہ کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، خنزیر کھانے سے کوئی قرب آئے گا کہ جی یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ روز تلا ہوا خنزیر کھاتے ہیں، اللہ کو قرب نہیں۔ تو اس لیے کہا علماء اور محدثین نے کہ یہ آدمی ثواب کی نیت نہیں کرے گا، بغیر ثواب کی نیت کے، جیسے کہ انسان کے کپڑوں پر گندگی لگ جاتی ہے اس کو ہٹاتا ہے، اسی طرح اس گندے پیسے کو اپنے سے ہٹائے، ثواب کی نیت نہیں کرے۔ اب کوئی کرے کہ جی مسجد کے لیٹرینوں میں لگا سکتے ہیں، نہیں بھائی، مسجد کے لیٹرینوں میں، مسجد کے کسی بھی حصے میں جس کی طرف مسجد کی نسبت ہو نہیں پیسہ لگا سکتے، بلکہ کسی غریب کو دے دیں، ایسے دے دیں، اس کو بتائے بھی نا کہ یہ سود کا مال ہے، بس بغیر ثواب کی نیت کے کیا، اور آئندہ کے لیے کیا کر لے بھائی، انسان پکی توبہ کر لے کہ انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا ایاک الذنوب التی لا تغفر، ایسے گناہوں سے بچو جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے گناہ گنوائے اگر انسان توبہ نہ کرے۔ نمبر 1 خیانت، انسان خیانت کرے، قومی خزانے میں سے کوئی چیز چوری کر کے دے دے، خیانت، چور، یا یہ ہے اجتماعی مال میں سے کیا ہے پیسہ لے کر کسی کو دے دے، چوری کرے۔ اسی طریقے سے کیا ہے بھائی، بڑی بڑی ملیں چلی جا رہی ہیں اور کنڈے سے، بڑی بڑی ملیں چلائی جا رہی ہیں،
پتہ چلا ماشاءاللہ کا جی ایک کا کسی نے اپنے یہاں تصویر لگائی تھی وہ فریم کر کے، جی یہ میرے حضرت مجھے بڑے یاد آتے ہیں، اور جب وہ کسی طرح پتہ نہیں وہ حضرت کا وہ جو ہے نا وہ تختہ الٹا یعنی تصویر کا فریم، تو ماشاءاللہ اتنا سا کیا ہے وہ کٹ آؤٹ وغیرہ ہوتا ہے کیا وہ لگا ہوا تھا، خیر سے کنڈے کا سسٹم تھا ادھر۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں حضرت کی تصویر لگاتے ہیں وہ پردے میں زردہ کرتے ہیں، کم بخت کدھر کے۔ تو خیانت، اجتماعی خیانت، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو قومی خزانہ ہے، کوئی کیا کسی بھی قسم کی خیانت ہے، اگر کسی نے خیانت کی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کا کام، جو سود کا کام کرتا ہے اللہ اس انسان کو بخشیں گے نہیں، اور آیت میں آ گیا وہ دوزخی ہے اگر توبہ نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برائیوں سے اللہ ہمیں بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔ مزید سود کے بارے میں اگلی نشست، دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری بہنوں کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کے کام سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔